الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے. اس روئے ارضی پر 57 یا 58 اسلامی ممالک میں بھی عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے، جا چکی ہے. بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جو اصلاً مسلمان علاقے تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال بڑی تعداد مسلمانوں کی وہاں موجود ہے جو اپنے رب کے حضور یہ نماز شکرانہ ادا کرتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے، خاص طور پر جب فلسطین میں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بیت رہی ہے، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں ہو چکی ہیں، جن میں خواتین بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اور اس سے کم 5 گنا تعداد ان حضرات کی ہے کہ جو معذور ہو چکے ساری زندگی کے لیے. ایسے میں واقعتاً عید کی خوشی منانا اور اس کو پوری طرح سیلیبریٹ کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے دل اس کے لیے آمادہ نہیں ہے. دل خون کے آنسو ہو رہے ہیں. آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے، اور یہ معاملہ صرف آج کا نہیں ہے، تقریباً 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں. اکتوبر 2023 سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور آج دیکھ لیجئے ہم جون میں موجود ہیں. یہاں رہتے ہوئے سوائے اس کے کہ ان کے لیے خلوص دل سے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کی خاص اپنی تائید اور اللہ تعالیٰ اپنی نصرت ان کے شامل حال فرمائے، اور تباہ و برباد کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو معصوم خونوں سے رنگا ہے. آگے بڑھ کر جو ہو سکتا ہے، آپ کو معلوم ہے کچھ بائیکاٹ بھی کیے گئے ہیں، بڑے بڑے مظاہرے بھی ہوئے ہیں. تنظیم اسلامی کے تحت پورے پاکستان میں مظاہرے ہوئے. لیکن ایک بات بہت بڑا جو کوشچن مارک ہے، جو یقیناً آپ کے سامنے بھی ہے اور میرے سامنے بھی ہے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان مبارک میں فرمایا تھا، لوگوں تم پر ایک وقت آئے گا کہ تمہاری تعداد بہت ہوگی، تقریباً 2.25 ارب مسلمان موجود ہیں اس وقت روئے ارضی پر، لیکن تمہاری حالت ایسے ہوگی گویا کہ سمندر کے اوپر کا جھاگ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں. ذرا تیز ہوا چلتی ہے تو وہ جھاگ جو ہے ہوا کے تھپیڑے اسے اڑا کر
دور پھینک دیتے. پھر حضور نے فرمایا کہ تم پر دنیا کی اقوام ایسے دعوت دیں گے جیسا کہ کوئی دعوت پر بلانے والا یا بلانے والی اپنے مہمانوں کو دعوت دیتی ہے. ظاہر ہے یہ بات صحابہ کرام کے لیے بڑی پریشان کن تھی. تو ان کی طرف سے سوال آیا کیا ہماری تعداد بہت کم ہوگی اللہ کے نبی؟ کیا ہم تعداد میں بہت قلیل ہوں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت ہوگی، کروڑوں میں نہیں اربوں میں ہوگی، لیکن تمہارے اندر ایک مرض پیدا ہو جائے گا، ایک بیماری اور روگ پیدا ہو جائے گا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈائگنوز تو کر لیا اس بات کو، پھر علاج بھی بتا دیا اس کا. کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں جس میں حضور نے فرمایا تمہارے دلوں پر زنگ آ جائے گا، اگر اس کو دور کرنا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ تلاوت کرو قرآن حکیم کی، اور موت کو یاد رکھو، وہ کسی لمحے آدم اٹھ سکتی ہے. لیکن جس کی حدیث کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا اس میں حضور نے فرمایا وَلَٰكِنَّ فِيكُمْ وَهْنٌ، تمہارے اندر ایک وہن پیدا ہو جائے گا، ایک بیماری اور روگ پیدا ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے فرار. کبھی وہ زمانہ تھا کہ رکتا نہیں تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو یاد کیجئے، حضرت عثمان کے دور کو یاد کیجئے. اس وقت کی معلوم دنیا کا تقریباً 1/3 سے بڑھ کر ایریا وہ تھا جہاں اسلام کی حکومت قائم ہو چکی تھی. عدل و انصاف اس درجے کا کہ ایک بڑھیا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راہ چلتے روک لیتی تھی. کامل مساوات. لوگ اپنی خیرات اور صدقات لے کر نکلتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا. اس وقت کے مسلمان وہ تھے کہ جن کے دلوں میں واقعتاً قوت ایمانی موجود تھی. آج عید کا دن ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں یہ 2 بڑے بڑے تہوار ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اور ان دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے 2 بڑی بڑی عبادتوں کے ساتھ. عید الفطر وہ ہے کہ جو رمضان کے روزے مکمل ہوئے نماز شکرانہ ادا کیجیے. یہ رمضان آپ کی زندگی میں آیا اور آپ نے اس سے کما حقہ استفادہ کیا. اور عید الاضحیٰ کہ جس کا تعلق حج جیسی افضل عبادت کے ساتھ ہے. اور آپ نوٹ کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور اسوہ ابراہیمی وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں جا بجا موجود. نماز میں ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیمی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں خطاب کر کے اللہ تعالی نے حکم دیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر لازم ہے ملت ابراہیمی کی پیروی. پھر ابراہیم کون تھے؟ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص دوست قرار دیا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اور پھر ابراہیم وہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کا امام بنا دیا. ان کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو سراپا امتحان، امتحان در امتحان. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کو گنوا سکوں، لیکن سب سے بڑا امتحان جس سے گزرے تھے خلیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے 3 راتیں مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں. اور باپ کو بھی معلوم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ اللہ کا حکم ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 12-13 برس تھی، 3 ایج. اور اسماعیل کون ہیں؟
حضرت ابراہیم کی 87 برس کی عمر تھی جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے حضرت ہاجرہ کے بطن سے. اور جب وہ ذرا تھوڑے بڑے ہوئے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ ذرا کچھ شامل ہونے لگے ہیں کام کاج میں، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. اس موقع پر یہ خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بیٹے سے مشورہ کیا، کیا رائے ہے تمہاری؟ میں مسلسل دیکھ رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فافعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان، جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو چھری چلانے میں کوئی دریغ نہیں کیا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مینڈھا جو ہے وہ جنت سے لا کر پیش کر دیا گیا، اور پھر اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. یہ وہ یاد ہے جو اس روئے ارضی پر بسنے والے کروڑوں مسلمان مناتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی. صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا تھا کہ حضور یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً 2000 برس ہو چکے تھے اس وقت تک. قربانی کرتے تھے اہل عرب، اہل مکہ، لیکن وہ پورا یادگاری جو واقعہ ہے وہ ان کے علم میں نہیں تھا. تو صحابہ کرام کے سوال پہ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس پر عمل کر رہے ہیں. پھر مناسک حج کو اگر آپ دیکھیں گے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا، وہ بیت اللہ جس کی تعمیر نو کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد کرو اس وقت کو جبکہ باپ اور بیٹا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں خانہ کعبہ کی دیواروں کی تعمیر کر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ. روئے زمین کا وہ خطہ کہ جہاں کہیں دور دور تک کوئی ہریالی نہیں، سنگلاخ، پتھریلی زمین، کہیں پانی موجود نہیں. اب وہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسوہ ابراہیمی ہے کیا؟ سر تسلیم خم کر دینا اللہ کے حکم کے سامنے، جس کا کلائمیکس وہ ہے کہ انہوں نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلانے سے بھی کوئی دریغ نہیں کیا. آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یقیناً مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ورنہ ہم میں سے کوئی ہندو ہوتا، کوئی یہودی ہوتا، کوئی عیسائی ہوتا، کوئی سکھ ہوتا، میرا اور آپ کا انتخاب تو نہیں تھا. لائی حیات آئے، قضا لے چلی اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. امتحان ہے اصل شے. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے پروانہ یا ادھر جاتا ہے پروانہ. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج امت مسلمہ جس جموں حالی کا شکار ہے. بڑا پیارا شعر ہے، مگر یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. ایمان اور تقوی جس شے کا نام ہے، مسلمانوں کی عظیم اکثریت ہے کہ وہ اس جانب راغب نہیں ہے، اختیار کرنے کو تیار ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل اسوہ کیا ہے؟ ٹوٹل اوبیڈینس، اللہ کے حکم کے سامنے کامل فرمانبردار. حضرت علامہ اقبال بارہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے، اور یقیناً صحیح ہے.
قرآن کے پیغام کو، قرآن کے میسج کو، دین کی اصل روح کو جس طرح انہوں نے بیان کیا۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر۔ اسی طرح انہی کا یہ شعر ہے، بلکہ دو اشعار، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ عید کی نماز کے لیے آتے اور جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنا سنت ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ پوری آبادی گونج جانی چاہیے تکبیر کے الفاظ سے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا واقعتاً اللہ ہمارے نزدیک بڑا ہے یا صرف زبان کی حد تک؟ کیا میرے جسم پر اللہ کا حکم نافذ ہے؟ کیا ہماری مارکیٹس میں، ہماری ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت میں واقعتاً اللہ بڑا ہے؟ صرف زبان سے اللہ اکبر کہہ دینا یہ کفایت نہیں کرتا جب تک واقعتاً اللہ کو بڑا نہ سمجھو۔ اور اصل میں دین نام ہی وفاداری کا ہے، اللہ کے ساتھ اس کے وفادار رہو، وفاداری اللہ کے رسول کے ساتھ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک مکمل اور بھرپور نمونہ موجود ہے۔ اور سب سے بڑھ کر وفاداری اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ الذین یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلا یتلو کے معنی صرف پڑھ لینا نہیں ہے، فالو کرنا۔ یہ قرآن صرف اعلی ثواب تو نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ تو نازل ہوا تھا ہدی للمتقین بن کر، ہدی للناس بن کر، کوڈ آف لائف ہے اس کے اندر۔ جس تکبیر کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یا وسعت افلاک بتکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو کچھ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، ہمارے اندر وہ حمیت ایمانی پیدا ہوگی تو اللہ کی نصرت آئے گی نا۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد رکھو، میری فرما برداری اختیار کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے مددگار بنو گے، اس کے دین پر عمل پیرا ہوگے، اس کے دین کے داعی بنو گے، تو میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں، اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کے وسط میں آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے، انہیں بتا دیجئے میں ان کے بالکل قریب ہوں، ان کی رگے جا سے بھی زیادہ قریب ہوں، ان کی سرگوشیاں بھی سنتا ہوں، ان کی آرزویں اور تمنائیں بھی جانتا ہوں۔ بہت سی ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو الفاظ انسان کو نہیں سوجھ رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات کو بھی تو جاننے والا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، الفاظ نوٹ کیجئے، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو نہ صرف سنتا ہوں بلکہ اس کا جواب دیتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں۔ اجابت میں سب چیزیں شامل ہیں، لیکن ایک شرط ہے، فَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ بھی تو لبیک کہیں نا میرے حکم پر، حرام و حلال کی تمیز کو قائم رکھیں، اپنے گھروں میں اللہ کا دین نافذ کریں۔ اور ایمان حقیقی جو دل کے یقین والا ایمان ہے، وہ مجھ پر اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
یہ شرائط پوری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں سنے گا، قبول کرے گا۔ اگر یہ نہیں ہے بابا پھر سب کہانیاں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ واقعتاً ہم اپنا جائزہ لیں کہ اللہ کے دین کے ساتھ ہماری وفاداری ہے یا نہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہم ہیں یا نہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت وسلمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان، اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اللہم زین اعمالنا باتباع نبیک محمد وصلی علیہ وسلم۔ اے پروردگار ہماری خطاؤں اور لغزشوں سے معاف فرما دیجئے۔ اے پروردگار مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے ان پر اپنا رحم فرما دیجئے، ان کی خصوصی نصرت فرمائیے۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری فرما برداری اختیار کر سکیں، ہر وہ کام کر سکیں جس سے تجھے محبت ہے، جس سے تو راضی اور خوش ہوتا ہے۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کیجیے، جو بھی مفلوق الحال ہیں، جو بھی اس وقت مصیبت میں ہیں، جو بھی حالت اضطرار میں ہیں، ان کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے معاملات پر نظر کرم فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔